ڈاکٹر مجتبیٰ احمد. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈیک کلینک. ناظرین, یہ دل کے مریضوں کے لیے اسپیشل پروگرام ہے جو کہ ہر منڈے کو پیر کو لائیو پیش کیا جاتا ہے, اور یہ انٹریکٹیو پروگرام ہے جس میں آپ اپنا دل کا مرض ہم سے لائیو شیئر کر سکتے ہیں. میں پروگرام کے آغاز پہ ہی آپ کو ٹیلی فون نمبر بتا دیتا ہوں. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 05194500030. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ دل کی بیماریاں جو ہیں یہ بہت زیادہ پوری دنیا میں ہی پھیلی ہوئی ہیں, اور یہ نمبر 1 کاز ہے جان جانے کا لوگوں کی. دل کی بیماری ہارٹ اٹیک جس میں جو اچانک ہو جاتا ہے اور دل میں درد ہوتی ہے اور آپ کو فوراً ایک ایمرجنسی کی صورت میں ہسپتال پہنچنا پڑتا ہے, اور اگر ٹائم پر ہسپتال نہ پہنچے تو انسان جان سے جا سکتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ دل کی امراض کے بارے میں آگاہی پیدا کی جائے, اور یہ پروگرام اسی بات کی ایک کوشش ہے کہ آپ لوگوں تک اس بارے میں بتایا جا سکے کہ کون سی چیزیں ہیں جو دل کے اٹیک اور دل کی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. جن لوگوں کو دل کا مرض لاحق ہو گیا ہے ان کو بھی بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک علاج کے قابل مرض ہے, اور اگر اس کا مکمل علاج اور صحیح علاج بر وقت کرایا جائے تو آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن بغیر علاج کے کوئی مریض بھی زیادہ اچھی زندگی نہیں گزار سکتا. اس کو بار بار مسئلے ہوتے ہیں. دل کی بیماریوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دل کا درد ہوتا ہے اور لگتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہوا اور آپ ٹھیک ہو گئے, اور پھر دوائی کچھ عرصہ کھائی اور پھر انسان بہتر محسوس کرنے لگتا ہے. لیکن پھر عام لوگ, اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر 2 مہینے 6 مہینے سال بعد ایمرجنسی کی صورت میں دوبارہ دوسرے اٹیک کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں. دل اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کا علاج کسی قابل نہیں رہتا, اور پھر انسان بالکل کوئی اپنی زندگی جو ہے روزمرہ کی زندگی کو پراپرلی نہیں گزار سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ دل کی بیماریوں کو سیریسلی لیا جائے, ان کا علاج بر وقت کرایا جائے, اور آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ایسی آپ کو تلقین کر سکیں کہ جس سے آپ کو آگاہی مل سکے. اگر آپ کو کوئی دل کا مسئلہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مشورہ لیں تو میں ٹیلی فون نمبر دوبارہ بول دیتا ہوں. یہ پنڈی اسلام آباد کا نمبر ہے 051 کوڈ اسلام آباد کا, اور پھر 94500030. ناظرین, اب میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا اپنے گیسٹ کو. ہمارے گیسٹ پاکستان کے نامور کارڈیولوجسٹ ہیں. آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہ چکے ہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے. اس سے پہلے آپ AFIC راولپنڈی آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی راولپنڈی کے کمانڈنٹ رہ چکے ہیں. آپ پرسنل فزیشین ٹو پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں. اس وقت آپ اسلام آباد میں میڈیکل کارڈک سینٹر اس ہاسپٹل کی سربراہی کر رہے ہیں, اور کارڈک مریضوں کے لیے فیسلٹی یہاں پہ پرووائڈ کی جا رہی ہے, دن رات مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی ہلال امتیاز ملٹری. سر السلام علیکم. سر جی وعلیکم السلام. سر ویلکم ٹو دا شو. سر, جیسے میں نے انٹرو میں بھی ابھی یہ بات کی, یہ بہت عام بات ہم دیکھتے ہیں اپنی ایمرجنسیز میں کہ مریض ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتے ہیں, ان کا علاج ہوتا ہے. کئی دفعہ اینجیوپلاسٹیز اینجیوگرافی اسٹینٹ ڈل جاتے ہیں, نہیں بھی ڈلتے تو ان کا ایک علاج شروع ہوتا ہے. مہینہ 1.5 مہینہ وہ بہتر محسوس کرتے ہیں, دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں, اور دوبارہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد داخل ہو جاتے ہیں. سر, آپ کے اس بارے میں ایمرجنسی میں کیا ایکسپیرینس ہے, اور آپ ایسے کیا مشورہ دینا چاہیں گے لوگوں کو کہ اس کی ٹریٹمنٹ دل کی بیماریوں کی کیسے ہونی چاہیے؟ جی ہاں, آئی تھنک یہ بڑا بدقسمتی سے ہم بار بار اسی چیز پہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ جی یہ حالات نہیں پہنچنے چاہیے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی دل کی بیماری ہے تو وہ چند دنوں اور ہفتوں کی بیماری نہیں ہوتی, وہ ساری عمر کی بیماری ہوتی ہے. اس میں آپ کو جو ہم علاج تجویز کرتے ہیں اور جو آپ کو وہاں پہ ہدایات دیتے ہیں کھانے پینے کے بارے میں اور آپ کے ایکٹیویٹیز کے بارے میں, وہ ساری عمر کے لیے ہوتی ہیں, اور آپ نے ان پہ ساری عمر فالو کرنا ہوتا ہے. اس میں سے چھوٹی موٹی چلیں, کوئی کہیں سے کوئی بندہ کہیں سے تھوڑی سی گڑبڑ کرے تو وہ تو ٹھیک ہے, بندہ مینیج ہو سکتی ہے. لیکن جب بالکل ہی دوائیاں چھوڑ دے, احتیاط چھوڑ دے, تو پھر بار بار اٹیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک اٹیک ہوتا ہے تو اس اٹیک سے اتنا حصہ, جتنا اٹیک ہوتا ہے دل کا حصہ اتنا مر جاتا ہے, اور اس کا جو پٹھا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, اور دل کی جو پمپنگ ہے وہ کافی حد تک کمزور ہو جاتی ہے. اور جب دل کی پمپنگ کمزور ہوتی ہے تو پھر دل کے فیل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ پوری طرح بلڈ پمپ نہیں کر سکتا, اور اس میں سے بہت زیادہ کئی دفعہ جو ہے وہ بیک فلو ہوتا ہے, اور وہ لنگس میں وہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, اور آپ بات کرتے ہوئے سانس پھولتی ہے, لیٹنے سے سانس پھولتی ہے, آپ موو نہیں کر سکتے.
اور اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے. تو اس کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں دل کی بیماری ہے تو جو ہمیں ہدایات بتائی جائیں، جو دوائیاں بتائی جائیں اور جو علاج بتایا جائے وہ کرنا چاہیے. اور اس پہ اس وقت تک اس علاج کو نہ چھوڑیں جب تک وہ ڈاکٹر صاحب جو آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں یا آپ کے کارڈیالوجسٹ ہیں وہ آپ کو نہ ایڈوائز کریں کہ جی کہ اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے. ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ اس نسخے میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، کچھ دوائیاں کم ہوتی ہیں، کچھ زیادہ ہوتی ہیں مریض کی حالت کے مطابق، اور کچھ دوائیوں کو بند کرنا پڑتا ہے. اور پھر اسی حساب سے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو نئی دوائیاں شامل کرنی پڑتی ہے، لیکن دوائی بالکل بند نہیں ہوتی. یہ ہو سکتا ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب کے پاس آپ جائیں، کارڈیالوجسٹ کے پاس، تو انہیں ایک ریکویسٹ ضرور کریں کہ جی کہ جتنا ممکن ہو سکے اس میں سے جتنی دوائیاں کم ہو سکے وہ دوائیاں کم کریں. جو ضروری ہے میں لے لوں اور جو نہیں ضروری وہ چھوڑ دیں. شروع میں کافی لمبی لسٹ ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی 3-4 دوائیوں پہ آ جاتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ نہ پرہیز بند کریں نہ دوائی بند کریں، اور اس سے آپ کی جو صحت ہے وہ کافی حد تک بہتر رہتی ہے. دوبارہ ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں، اگر ہو بھی تو اس کے نقصانات بہت کم ہوتے ہیں. سر ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر میں گلگت سے بات کر رہا ہوں، فوجی ریٹائر ہوں، نائک محمد میر بات کر رہا ہوں سر گلگت سے. جی جی سوال کیجیے گا. تو سوال میرا یہ ہے سر، میرے مسز کا تقریباً 2-3 سال ہوا یہ دل کا وین ہلکا سا لیکیج ہے. جی ٹھیک ہے. تو وہ ایف آئی سی میں جو ہم نے بریگیڈیئر سے چیک کروایا تھا. دوسرا بات فوجی فاؤنڈیشن میں کارڈیالوجسٹ میں وہ داور مجید پہ چیک کروایا تھا سر. تو ابھی کبھی کبھار اس کے بی پی زیادہ ہوتے، یہ چیسٹ میں درد ہوتے اور تھوڑا بوجھ پڑتے کہتے سر. ٹھیک. اپنی عمر بتا دیں جی. جی اپنی عمر میں 53 سال ہے سر. ٹھیک ہے جی. اور یہ بتا دیں کہ آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ شوگر نہیں ہے سر، بلڈ پریشر بیچ بیچ میں ہوتے ہیں، کبھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں سر. سگریٹ تو نہیں پیتے؟ کوئی اور نشہ نسوار سگریٹ؟ نہیں کچھ بھی نہیں، بس یہ جوڑوں کا بیماری ہے سر، جوڑوں کا درد بھی ہے ٹانگوں میں نا. ٹھیک. آپ نے بتایا کہ آپ کے دل کی کوئی ایک شریان میں مسئلہ ہے، یہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ یہ تقریباً 2-3 سال ہے سر. جی اینجیوگرافی ہوئی تھی آپ کی؟ ہاں تھراپی ہوا تھا ایف آئی سی میں نا سر، وہ نارمل ہے کہا سر. ٹھیک ہے. اس پہ انہوں نے کیا تجویز دیا تھا کہ سٹینٹ ڈلے گا، بائی پاس ہوگا یا دوائی کھائیں؟ وہ اس نے دوائی کا بتایا تھا، وہاں ایف آئی سی میں بریگیڈیئر تھا، اس نے کہا کہ لوپرین کے ساتھ کوئی 2 دوائی دیا تھا، یہ کھا لو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ تھوڑے سے لیکیج ہے کہا. اس نے ایکو کیا تھا، خود کروایا تھا. ایکو پہ کتنے پرسنٹ دل کام کر رہا ہے آپ کا؟ 50% ہے سر. 50% ہے. اور یہ بتائیے کہ آپ کی 3 شریانوں میں بندش جو تھی اس کو انہوں نے کچھ بولا تھا کہ سٹینٹ ڈلیں گے یا بائی پاس کرا لیں؟ نہیں یہ نہیں بتایا تھا سر، یہ ان لوگوں نے نہیں بتایا تھا، داور صاحب نے نہیں بتایا تھا. بس یہ دوائی سے تھوڑا سا یہ بلڈ پریشر پر نظر رکھو، اس پر دوائی استعمال کرو، باقی انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا کہا. ٹھیک ہے. اس جو اینجیوگرافی ہوئی تھی اس کا ریزلٹ انہوں نے کیا نکالا تھا کہ مائنر ڈیزیز ہے یا اس کا آپ کو یاد ہے کہ آخر میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ابھی یہ تو ہمیں بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے. آپ میڈیسن آج کل کون سی کھا رہے ہیں؟ دوائی آج کل کون سی کھاتے ہیں؟ آج کل وہ یہ اسکاٹ اور یہ ایک پیشاب کا گولی ہے سر جو پیشاب جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ لوپرین ہے سر. اس کے ساتھ ایک اور ہے بلڈ پریشر کا 2 ہے، ایک لوپرین ہے سر، 3 ہو گیا، ایک پیشاب والی گولی 4 ہے. ٹھیک ہے. آپ نے آخری دفعہ چیک اپ کب کرایا تھا؟ یہ ابھی چیک ہم نے آغا خان ہیلتھ میں کروایا تھا سر گلگت میں. جی ادھر دل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ ہاں دل کا ایک تھا سر، ینگ سے ڈاکٹر تھا، تو اس نے ایکو کیا تو اس میں 50% تھا. اس نے کہا یار یہ دوائی استعمال کرو، اگر نہیں ہوا تو پھر ہم اس کا سٹینٹ ڈلوائیں گے یہ بتایا تھا سر. ابھی کوئی 20-25 دن ہوا سر. ٹھیک. ابھی آپ کو چلنے پہ چھاتی میں درد ہوتی ہے؟ ہاں یہ چھاتی میں درد ہوتا ہے، یہ جو دل کے سائٹ ہے نا اس میں درد ہوتے ہے، بازو میں درد ہوتے ہے سر نا، بیچ بیچ میں وزن پڑتے کہتے ہیں سر. ٹھیک ہو گیا. اور آپ یہ اوپر وہ یہ آنکھ نہیں ہے سر، یہ آنکھ سائڈ میں، یہ جو لیفٹ سائڈ کا یہ آنکھ سر پہ اس طرح درد ہوتے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر گلگت سے فون تھا اور انہوں نے بتایا کہ ان کے 2 سال پہلے کوئی اینجیوگرافی ہوئی تھی
دل کا مسئلہ ہوا اور اس میں 3 شریانوں کا مسئلہ تھا، لیکن یہ دوائی پہ ہیں، ان کو زیادہ ڈیٹیل میں یہ بات نہیں پتہ تھی، اور میڈیسن کھا رہے ہیں اور درد ہوتی ہے ابھی بھی ان کو چھاتی کے اندر سے۔ جی آئی تھنک ان کا کوئی زیادہ کلیئر نہیں ہوا کہ ان کی اینجیوگرافی میں کیا نکلا تھا، یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد یہ فوجی فاؤنڈیشن میں بھی دکھاتے رہے ہیں۔ بیسٹ تو یہ ہے کہ ان کا جو کارڈک سینٹر وہاں پہ بنا ہے ابھی گلگت میں جو بنا ہے، وہاں پہ جا کے ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں اور دیکھیں کہ کیا کیا جو ٹیسٹ ان کے کرنے والے ہیں، جس میں سارے ان کے خون کے ٹیسٹ ہوں گے اور پھر ایک ٹیسٹ ایکو کارڈیوگرام وہ ان کا ہوگا، پتہ چلے کہ دل کتنا کام کر رہا ہے۔ انہوں نے بیچ میں بتایا کہ ای ایف شاید 50% تھا، لیکن ساتھ یہ بھی بتا رہے تھے میں پیشاب والی گولی لے رہا ہوں۔ وہ پیشاب والی گولی کیوں لے رہے ہیں؟ نارملی تو اس وقت لیتے ہیں جب دل کمزور ہو اور پھیپھڑوں میں پانی بھر جائے یا دل فیل ہو، تو پھر ہم وہ گولی دیتے ہیں۔ تو ان کی جو ہے ایک دفعہ تازہ جو ہے وہ ایک ڈاکٹر صاحب کو دکھا لیں، اور وہ جو رپورٹ ہو، جو وہاں پہ کارڈیالوجسٹ ہیں اور دل کے اسپیشلسٹ ہیں، اور اسپیشلی یہ جو ایک نیا ہاسپٹل کھلا ہے وہاں پہ گلگت میں گورنمنٹ کا جو دل والا، وہاں پہ دکھا کے وہ ٹیسٹ ایکو ای ٹی ٹی اپنے بلڈ ٹیسٹ کروا کے اس کے بعد پھر ہمیں کال کریں۔ اور ابھی تو فی الحال جو یہ گولیاں 2-3 کھا رہے ہیں انہی کو کھاتے رہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ مسئلہ ہے، کہ جب تک کہ ہم رپورٹس نہ ان کی جان لیں کیا رپورٹس ہیں، پھر ہم انہیں بہتر طریقے سے مشورہ دے سکیں گے۔ سر یہ جو دوائیاں جو ہوتی ہیں جو ہارٹ اٹیک کے بعد کھائی جاتی ہیں، آپ نے بتایا کہ یہ لائف لانگ کھانی پڑتی ہیں، اور ان کو اگر زندگی بھر نہ کھائیں تو اس پہ نقصان ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی کون سی ضروری جیسے ٹیسٹ ہیں جو کرانے ضروری ہیں، کچھ عرصے کے بعد کرا لینے چاہیے جن کو ہارٹ اٹیک کے مریض ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ پھر 2-2 سال 3-3 سال ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، تو ایسے کون سے ٹیسٹ ہیں جو ضروری ہیں، اور ان دوائیوں کے سائیڈ افیکٹس وغیرہ کوئی ہیں کہ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ کو بلڈ سی پی کمپلیٹ پکچر ہے، اگر آپ ایسپرین لے رہے ہیں یا کلوپیڈوگریل لو فلیٹ ایسی دوائیاں لے رہے ہیں، تو اس میں سے کئی دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے بلڈ تھوڑا بہت آپ کے معدے میں سے یا آنتوں میں سے لیک کر رہا ہو، اور اس کی وجہ سے کئی دفعہ آپ کی ہیموگلوبن کم ہو جاتی ہے یا آپ کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ یہ ٹیسٹ یہ بتاتا ہے جی کہ کیا خون کی کوئی کمی تو نہیں ہوئی، ان دوائیوں کو بدلنے کی ضرورت تو نہیں ہے، یا اس میں کوئی خرابی تو نہیں۔ اسی طرح کولیسٹرول کا لپڈ پروفائل کا پورا ٹیسٹ ہے، اس میں دیکھ رہے ہیں چربی کی مقدار ٹھیک ہے، زیادہ تو نہیں ہوئی، دوائی کی خوراک بڑھانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ شوگر کا دیکھنا ہے کہ شوگر زیادہ تو نہیں ہے، گردے کے ٹیسٹ یوریا کریٹنین اور الیکٹرولائٹ دیکھنے ہیں، پھر یورک ایسڈ دیکھنا ہے وہ زیادہ تو نہیں، تو یہ ٹیسٹ ضرور کروا لینا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ای سی جی اور ایکو کروا لینا چاہیے، اور ایکو 6 مہینے میں ایک دفعہ ایکو کروا لیا کرے، دیکھیں کہ جی کیسا آپ کا ہارٹ جا رہا ہے، اور سال میں ایک دفعہ ای ٹی ٹی یا ایکسرسائز ٹیسٹ جو ہے یہ ضرور کروا لیں چاہیے، اور ای ٹی ٹی سے آپ کو شک پڑے کہ کہیں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور شک یہ پڑ رہا ہے کہ نالیاں بند ہیں یا اسٹنٹ ڈلے ہیں تو وہ بند ہے، تو پھر آپ سی ٹی اینجیو یا اینجیوگرافی آپ کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور کالر کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ وسیم بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی سوال کیجیے گا۔ جی میں یہ پوچھنا چاہتا ڈاکٹر صاحب سے کہ کبھی کبھی میرے سانس میں نا رک جاتا ہے سانس لیٹر، میں نے کبھی چیک نہیں کرایا ڈاکٹر سے، جی جی اور یہ میں نے پوچھنا تھا کسی ٹائم میں سو رہا ہوتا ہوں مجھے ایک دم سانس بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ ہلکا سا، پھر میں اٹھ کے بیٹھا ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد ریلیکس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں ایسی کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل فٹ ہوں، انٹرنیشنل پہ نیشنل لیول کا ویٹ لفٹر ہوں میں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی اسموکنگ تو نہیں کرتے، سگریٹ یا کوئی اور نشہ تو کوئی نہیں کرتے؟ اسموکنگ میں نے کبھی بھی نہیں کی، اسموکنگ بھی نہیں کی، کوئی نشہ میرا ایسے بھی کوئی احسان نہیں۔ آپ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ میرا وزن ہے 77۔ اور ٹھیک ہے، اور یہ ایکسرسائز کرتے ہیں، ورزش ڈیلی کرتے ہیں؟ ورزش میں پہلے کرتا تھا، اب میری عمر ہے 45 سال، میں نے چھوڑ دی ہے، ویٹ لفٹنگ کرتا تھا پچھلے 5-7 سال سے نہیں میں جا رہا ٹریننگ۔ ٹھیک ہے، ابھی جو واک بالکل نہیں کرتے یا تھوڑی بہت واک کرتے ہیں، اور واک کرتے ہوئے کوئی چھاتی میں درد یا ایسے پریشر تو نہیں محسوس ہوتا؟ چھاتی میں درد تو نہیں ہوتا، میں تھوڑا سا سانس چڑھ جاتا ہے، پہلے نہیں چڑھتا تھا، اب 1 سال ہو گیا 6 مہینے سے چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، فیملی میں دل کی بیماری تو نہیں ہے آپ کے والدین بہن بھائیوں میں؟ میری والدہ کو ہے تھی۔ ٹھیک ہے جی، اور ان کو کس عمر میں ہوا ہے جی دل کا مسئلہ؟ وہ میں اس وقت ہے تھا کوئی 9-10 سال کا۔ آپ کے کزنز میں چاچا تایا اس طرح کسی رشتہ داروں میں دل کی بیماری ہو؟ نہیں میرے بھائی کا ہے تھا، وہ اس کا اسٹارٹ بند تھا، اس کا بائی پاس ہوا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے بھائی میں، آپ بھائی کی بات کر رہے ہیں؟
हाँ जी भाई, मेरा भाई था, मुझसे बड़ा था, वो फौत हो गया। वो 20 साल पहले का ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद वो ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर ये कॉल थी, उन्होंने बताया कि इनको सांस चढ़ना शुरू हुआ है 5-6 महीने से। भाई को इनको दिल का मसला रहा है, वो उनको दिल की बीमारी थी और इस बारे में मशवरा करना चाहते जी जी, आई थिंक इनको, क्योंकि उनकी फैमिली हिस्ट्री है, भाई का बाईपास हुआ था, उनकी डेथ हुई है, तो उसमें चांसेस हैं कि हो सकता है कि इन्हें दिल की बीमारी हो। इन्हें अपने डॉक्टर साहब के पास, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, या फिर जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है लाहौर से, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, या जना हॉस्पिटल में, या मेयो हॉस्पिटल में जाके, या सबसे हॉस्पिटल में जाके अपने टेस्ट ज़रूर करवा लें, जिसमें खून के सारे टेस्ट, एको और ईटीटी ज़रूर करवा लें। हो सकता है कि इनको भी दिल की तकलीफ़ हो, दिल की नालियाँ बंद हो, और उसमें जो सांस ज़्यादा जो है वो ख़राब होता है, उसी वजह से ख़राब होता है। कुछ लोगों को जो सीने में दर्द होता है, और कुछ लोगों को सीने में नहीं दर्द होता, उसकी जगह पे सांस फूल जाता है, या फिर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ये चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये इन्हें अपने दिल के टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। मुमकिन है कि इनके टेस्टों में कोई ख़राबी हो और इन्हें भी दिल की तकलीफ़ हो। हैं। ठीक है सर, एक और कॉलर को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हरीपुर से बोल रहा हूँ जी, शकील अहमद मेरा नाम है। जी, सवाल कीजिएगा शकील साहब। सर इस तरीके से कि मैंने 2 साल हो गए मेरा बाईपास हुआ था। जी, मेरे मेन वाल्व दिल के वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं तकरीबन बेहतर हूँ। मेरी इन्होंने बैटरी भी डाली थी, पेस मेकर ठीक है, एक साइड पे, ठीक है, तो दिल की धड़कन का मसला था। तो सर और तो कुछ भी नहीं है, बस चलते फिरते थोड़ा ये होता है कि हम चूँकि मैं बैंक का मुलाजिम हूँ, तो ज़रा बैठने का काम होता है, वॉक वगैरह इतनी नहीं होती। जी, तो साल के टेस्ट भी करा के FIC से चेक भी कराते थे। ठीक, वहाँ पर ये है कि बहुत दफ़ा सारे टेस्ट हो जाते हैं, चेक कर लेते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि कुछ सर्जरी से चेक करके वो भेज देते हैं। जी। तो अब इसमें अभी सर अभी ये मैं ये बताइए पूछना कि इस चाहता वक्त हूँ। आपको कोई मसला तो नहीं हो रहा, और अब आपकी उम्र कितनी है? मेरी 50 है सर। 50 ईयर्स है, और शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है? जी शुगर है सर। और शुगर कंट्रोल रहती है? जी जी कंट्रोल रहती है। बस 3 माह की जब चेक कराती हैं सर, तो तकरीबन 6.50 या 7 हो जाती है। ठीक है। सिगरेट जी वगैरह तो नहीं इस्तेमाल कुछ करते भी हैं? नहीं, वॉक कुछ भी वैसे नहीं। करते हैं, वर्जिश, एक्सरसाइज, वॉक? आजकल सर ज़रा रातें छोटी होती हैं, आजकल नहीं होती, लेकिन पहले मैं बहुत वॉक करता हूँ। ठीक है जी। और जी आपने अभी आखिरी दफ़ा अपना एको कराया होगा, वो कितने % दिल काम कर रहा है? सर मैं 50 से ऊपर है सर। 50 से ऊपर है। आपको कोई जी जी तकलीफ तो नहीं होती इस वक्त? आप ठीक होते हैं? जी सीने में? बिल्कुल A1 उस तरह कुछ भी नहीं है। रोलोप्रिन लेता हूँ सर, जी, जी, और वारफिन लेता हूँ खून पतला करने के लिए। जी, तो पहले तो डॉक्टर साहब ने एक पूरी और एक आधी गोली लिखी, लेकिन मेरे पास मुझसे से खून आ जाता है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि एक ही गोली लिया करें, एक टैबलेट जी। लिया करें ये आप। आपको वारफरिन क्यों शुरू कराई थी? आपका वेल्व भी कोई तब्दील हुआ था साथ सर्जरी में? जी जी उन्होंने कहा जी इसमें भी एक वैन भी है, लेकिन ज़रा इन्होंने ये बताया कि आपका मेन वाल चेंज हुआ है दिल का। ठीक है। और वो को INR भी बताया था कि आपने चेक जी रखना है जी अपना? जी INR भी करता रहता हूँ सर, वो भी। कितना INR है आपका? आपने कब चेक कराया था? सर अभी तो मैं तकरीबन 3 महीने हो गए मैंने नहीं कराया। इससे पहले मेरा तकरीबन 2 पॉइंट उस पे था, 50 पे था, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप एक टैबलेट करें। जब एक टैबलेट करता हूँ तो सर 1.4 पे चला जाता है, ठीक है, या 1.30 पे चला जाता है। ठीक है, सही है, ठीक है। जी सो अब लोप्रिन और वारफरिन खा रहे हैं, और कोई दवाई इसके अलावा? लोपिन, और सर बस शुगर के लिए देता हूँ सर 50 ठीक, 50 ठीक है, ठीक तो है, इसके अलावा वाफिन है सर, ओप्रिन है, और दूसरी है सर खून पतलाई करने की गोली है, जो सुबह लेता हूँ बस। एक है उसका कोलेस्ट्रॉल की कोई दवाई? कोलेस्ट्रॉल कोई नहीं है सर। अच्छा, ठीक है, 2.5 दूसरी ब्लड प्रेशर के लिए लेता हूँ सर। ठीक है, ठीक है। जी और आपका खाली वेल्व तब्दील हुआ था, या बाईपास भी हुआ था साथ? जी बाईपास हुआ था सर, शरियानों का बाईपास। भी इलाज किया था उन्होंने? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, ठीक है, सही है। सो जी ठीक है, ठीक है, आपके सवाल हमने सुन लिया। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं।
سر میں شکیل صاحب ہیں، ان کا 2 سال پہلے بائی پاس ہوا تھا، پیس میکر ڈلا تھا، ایک ویلو بھی شاید تبدیل ہوا تھا، وارفرین لوپرین اور شوگر کی دوائی استعمال کریں، یہ 50% ہے، INR 3 مہینے پہلے 2.5 تھا، ان کو کوئی اور کچھ ٹریٹمنٹ میں چینج کرنے کی ضرورت ہے یا؟ نہیں، آئی تھنک اس میں سے وہی چیز کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کا بائی پاس کے ساتھ ویل بھی چینج ہوا تھا. وہ کافی بڑا آپریشن ہوتا ہے، اور جب ویل چینج ہوتا ہے تو اگر لوہے کا ویل ہو، میٹیلک ویل ہو، تو پھر اس کے لیے خون پتلا کرنے کے لیے وارفرین دیتے ہیں. اور وارفرین کا جو آپ کو بہت ضروری ہے کہ وارفرین جب آپ لے رہے ہوں تو کوشش کریں کہ آپ کا خون نہ زیادہ پتلا ہو نہ زیادہ گاڑھا ہو. اس کی ایک رینج ہے 2.5 سے لے کے 3.5 تک، 2.5 سے 3.5 کی رینج میں وہ رہنا چاہیے. 2.5 سے نیچے نہیں ہونا چاہیے اور 3.5 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. زیادہ اوپر ہو جائے گا تو بلڈ پتلا ہو کے بلیڈنگ ہونی شروع ہو جائے گی. اگر گاڑھا ہوگا تو ویل کے اوپر خون جم جائے گا، کلاٹ بن جائے گا اور ویل بند ہو جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں خطرناک صورتحال کی ایمرجنسی بن جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں 3 مہینے ہو گئے INR نہیں چیک کروایا. بھائی INR 2 ہفتے میں ایک طرح ضرور چیک کروا لیا کریں، اس میں سستی نہ کریں، کیونکہ جو میجر نیکسٹ ایمرجنسی ہوگی وہ آپ کی کم INR یا زیادہ INR کی وجہ سے ہوگی. کئی دفعہ بہت ہی زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے جب خون پتلا زیادہ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ خون جم جاتا ہے، اور آپ کے نہ صرف ویل کے اوپر خون جمتا ہے اور ویل بند ہو جاتا ہے، بلکہ وہی ٹکڑے ٹوٹ کے کہیں آگے پیچھے جا کے آپ کو اسٹروک کر دیتے ہیں، یا نیچے آنتوں میں جا کے آنتوں کی نالیاں وہ بند کر سکتے ہیں، ٹانگوں میں جا کے ٹانگوں کی نالیاں بند کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایمرجنسی ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب آپ نے ایک ویل ڈلوا لیا تو اس کی جو خون کی وہ ہے گاڑھا پن، اس کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے، اور دوائی کو وارفرین کو آپ نے اسی حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے. انہیں چاہیے کہ ابھی فوراً INR PT INR اپنے چیک کروائیں، اور اپنے بلڈ ٹیسٹ باقی CP اور یوریا کریٹنین، شوگر اور لپڈ پروفائل اور یورک ایسڈ یہ ضرور چیک کروا لینی چاہیے. انہیں کافی عرصہ ہو گیا. انہیں چاہیے کہ اپنا ایک فریش ایکو جو ہے وہ ضرور کروا کے اگلے ہفتے جب ہمارا پروگرام ہو تو اس میں INR کی بھی رپورٹ بتا دیں، جو فریش ان کے ٹیسٹ کو وہ بھی رپورٹ بتا دیں، تو ہم انہیں بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. ابھی فی الحال جو یہ دوائیاں کھا رہے ہیں یہی دوائیاں کھاتے رہیں، اور ہفتے کے بعد یہ اپنے ٹیسٹ کروا کے ہمیں شیئر کریں تو ہم انہیں کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈیا کلینک، آپ پروگرام میں لائیو کال کر کے شامل بھی ہو سکتے ہیں. نمبر ہے 051-945-0030. ہم اس بارے میں آج بات کر رہے ہیں ڈیٹیل میں کہ میڈیسنز کھانی دل کے مریضوں کے لیے لائف لانگ ضروری ہوتی ہیں، اور جو دوائیاں بند کرتے ہیں ان کو پھر بار بار ہارٹ اٹیک اور مسائل بنتے ہیں اور دل بہت کمزور ہو جاتا ہے. سر جب سے یہ حکومت بہت اچھی فیسلٹی دے رہی ہے اور علاج جو ہے وہ دل کا علاج کافی حکومت کی مدد سے کافی لوگ کرا لیتے ہیں، اس کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. اور ہم نے پریکٹس میں دیکھا ہے کہ فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کا علاج ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ مہنگا علاج ہے تو جو نہیں افورڈ کرتے ان کو فری ٹریٹمنٹ مل جاتی ہے اور سٹینٹ پڑ جاتے ہیں بائی پاس. لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا علاج ہو گیا اور فری ہو گیا، اور دوائیاں کچھ عرصہ کر کے لاپرواہی کرتے ہیں اور اس کو کھانسی زکام سمجھ کے دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ایک نقصان ہو جاتا ہے حکومت کے پیسوں کا بھی، کیونکہ دوبارہ ہارٹ اٹیک سے آتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر مریض کی خود جان ایک بالکل چرپائی پہ مریض آ جاتا ہے. اس بارے میں سر آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، اور آپ کے خیال میں اس کی بہتری کا کیا طریقہ کیا جا سکتا ہے؟ جی جی بالکل. آئی تھنک یہ جو ہیلتھ کارڈ والا تھا گورنمنٹ کی طرف سے ایک اچھی فیسلٹی تھی، اسپیشلی ان مریضوں کے لیے جن میں جو اس قابل نہیں ہے کہ خرچہ برداشت کر سکے، اور ایسا جو مہنگا علاج لاکھوں میں ہوتا ہے وہ فری ہو جاتا ہے. یہ جو کارڈ ہے آئی تھنک اس کارڈ کو ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جو نان افورڈنگ ہے، آئی تھنک جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے علاج پہ پیسہ خرچ کر سکیں. اور پھر جب وہ پیسہ خرچ ہو تو گورنمنٹ کا پیسہ ہے، اور وہاں سے ٹیکس پیئر منی ہے، اس میں چاہیے کہ اس پہ دھیان کریں، اس پہ احتیاط کریں، دوائی باقاعدگی سے کھائیں تاکہ ان کے اسٹینٹ یا بائی پاس دوبارہ بند نہ ہو. کیونکہ بار بار وہ خرچہ ہوگا تو پھر گورنمنٹ کے اوپر بوجھ پڑے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ تنگ آ کے جب اس کے پاس یہ بجٹ نہ کر سکے تو یہ سہولت ہی بند ہو جائے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جی کہ آپ جب آپ کو علاج ہو تو اسے مفت کا علاج سمجھ کے یہ نہ کہیں دوبارہ میرا مفت ہو جائے گا، دوائیاں بند کر لو، بے احتیاطی کر لو. میں تو ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ مریض جو احتیاط نہیں کرے گا اور دوائی نہیں کھائے گا اس کا علاج ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کو اسٹنٹ ڈال لینی چاہیے، اس کا بائی پاس ہی نہیں ہونا چاہیے. اس مریض کا بائی پاس یا اس کو اسٹنٹ ڈالنا چاہیے جو یہ اس کو پتہ ہو کہ یہ علاج میں نے ساری عمر کرنا ہے، میں نے دوائیاں اپنی باقاعدگی سے کھانی ہے، اور جو خوراک کا علاج ہے یا باقی جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں اس پہ عمل کر کے ان نالیوں کو کھول کے رکھنا ہے. تو یہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہے. اور ایک مفت ہونے کا علاج ہونے کا یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ جب آپ کے جیب سے پیسے نہیں لگے ہوتے
تو وہ والی جو آپ فیل کرتے ہیں، جو ایک پیسہ جب جیب سے نکلتا ہے تو وہ جو چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ آپ کا خرچہ ہو رہا ہے، وہ محسوس نہیں ہوتا، تو آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے علاج جو ہے اچھا خاصا مہنگا، اور مجھے اگر جیب سے کروانا پڑے گا تو بہت مشکل ہو جائے گا، تو اس کا میں نے دھیان کرنا ہے۔ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی دوائیوں کا دھیان کریں، دوائیاں باقاعدگی سے کھائیں اور اپنی خوراک کی جو احتیاط کرتے رہیں، اور اس میں سے جو وہ لوگ ہیں، تاکہ گورنمنٹ بھی انکریج ہو اور یہ بیماری کا لوڈ ذرا کم ہو، اور آپ کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو، اور آپ اپنا پورا کام کر سکیں، جو گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے روزی کما سکیں، اور آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، اور 100% فٹ ہو کے آپ اپنا یہ کام کاج اور گھر کو لک آفٹر کر سکیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور اگر آپ جو ہے بے احتیاطی کریں گے، دوائی بند کریں گے، تو دوبارہ اسٹنٹ بند ہو جائے گا، پھر آپ کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، دل کا نقصان ہو جائے گا، اور کئی دفعہ بندہ بالکل اپاہج ہو کے بستر پہ لیٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنی صحت کا دھیان کریں، اور اپنی صحت کے بارے میں خود غرض ہوں، اور جو دوائیاں آپ کو بتائی جائیں اس دوائیوں پہ آپ باقاعدگی سے استعمال کریں، اور جو احتیاط ہے اس پہ عمل کریں۔ سر ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں کون؟ ندیم بول رہا ہوں جی، لاہور سے۔ کون بول رہے ہیں؟ سوری۔ میرا جی سوال یہ ہے جی جی کہ میں نا بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میری دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے، جی دھڑکن جو ہے دل گھبراتا ہے۔ ٹھیک۔ میں نے ای سی جی کئی دفعہ کروائی ہے، جی ای جی سی جی بالکل ٹھیک ہوتی ہے، جی جی تو اس میں کبھی کوئی مسئلہ ایسا پیدا نہیں ہوا، ٹھیک ہے لیکن ویکنیس محسوس ہوتی ہے، جی اور اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دھڑکن تیز ہے، یا جو ہے نا سینے پہ تھوڑا دباؤ ہے۔ ٹھیک۔ آپ کو تو اس شوگر کی یا کیا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ مجھے شوگر تو بالکل نہیں ہے، جی اور جو بلڈ پریشر ہے وہ ہلکا سا ہوتا ہے، اس کے لیے میں ٹینورمن ٹیبلٹ لیتا ہوں 25۔ ٹھیک ہے۔ آپ کی ایج کتنی ہے جی؟ جی 58۔ 58۔ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا ہلکا سا دباؤ چھاتی میں محسوس کرتے ہیں، تو کیا واک کرتے ہوئے یا چلنے کے بعد یا سیڑھیاں چڑھنے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ چھاتی میں درد ہو رہا ہے یا سانس پھول رہی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں، ٹھیک۔ درد تو نہیں محسوس ہوتا، جی لیکن سانس پھولی تو نہیں، لیکن دھڑکن کا سانس کا تھوڑا سا احساس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ درد کا آپ نے ذکر کیا، اس بارے میں بتائیے، یہ کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ یہ کبھی کبھار ہوتا ہے ٹھیک کہ ہے۔ سینے میں پوری چھاتی میں محسوس ہوتا ہے کہ بیچ جیسے میں دباؤ سا ہے، دباؤ چھاتی کے دباؤ سا ہے۔ بیچ میں آتا ہے؟ اور یہ بتائیے آپ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ وزن ہے کوئی 85 کے قریب۔ ٹھیک ہے۔ سگریٹ وغیرہ تو نہیں پیتے؟ نہیں نہیں، کوئی فیملی میں کوئی دل بھی کا ایسی مسئلہ چیز تو نہیں ہے جی؟ جی فیملی میں والدین بہن بھائیوں میں دل کا؟ نہیں، فیملی میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ کبھی آپ کو اتنا دباؤ تو نہیں پڑا کہ پسینے آ گئے ہوں اور طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہو؟ نہیں، ایسا کبھی دو نہیں۔ تین کلومیٹر چلنا پڑے اکٹھے تو آرام سے چل لیتے ہیں؟ جی بالکل چل لیتا ہوں، چل لیتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ کوئی میڈیسن ٹینورمنٹ کے علاوہ تو نہیں استعمال کر رہے؟ نہیں، اس کے علاوہ کوئی۔ آپ نے دل کے کوئی چیک اپ تو نہیں کرایا ہوا، کوئی ٹیسٹ تو نہیں کرائے ہوئے؟ ای ٹی ٹی کو جی ٹیسٹ کرائے ہیں، وہ جی۔ نارمل ہی آتے ہیں عام طور پہ، کوئی ای ٹی اور ٹی یہ اور ای سی ایکو؟ جی جو ہے، ای سی جی جب میں کراتا ہوں وہ بھی نارمل ہی آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایکو، ای ٹی ٹی، بلڈ ٹیسٹ، یہ اس طرح کے ٹیسٹ کرائے ہوں آپ نے؟ جی بلڈ ٹیسٹ تو کرائیں گے جی وہ سارے ٹھیک آتے ہیں؟ ایکو اور ای جی، ٹی وہ ٹی، دل ٹھیک کا آتے الٹرا ساؤنڈ اور جو ٹریڈ مل پہ دوڑ؟ ہیں۔ ایکو نہیں کرایا جی، ایکو نہیں کرایا۔ ٹھیک ہے۔ دل کی دھڑکن آپ نے بتایا تیز ہو جاتی ہے، تو یہ کیا بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے یا نہیں، ہلکا ہلکا جیسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے دھڑکن تیز ہے، ٹھیک بہت زیادہ تیز تو نہیں لیکن تیز ہے جیسے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ دل کی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ گھبراہٹ سی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ سر نجمی صاحب سے، انہوں نے لاہور سے کال کی، 58 ایئرز ان کی عمر ہے، اور ان کی دھڑکن دل کی تیز ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ان کو چھاتی میں درد ہوتا ہے اور گھبراہٹ کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ٹینورمن 25 ملی گرام یہ استعمال کرتے ہیں، اس بارے میں مشورہ کرنا چاہتے تھے۔ جی جی بالکل، آئی تھنک ان کا جو دو انہوں نے بتایا، ایکو ای ٹی ٹی، جو ایکو تو نہیں کروایا، ای ٹی ٹی کروائی ہے تو وہ نارمل اس کی آتی ہے، لیکن یہ گھبراہٹ ای سی جی ای ٹی ٹی میں انہوں نے کہا کہ ای ٹی ٹی کروائی ہے وہ والی ٹھیک ہے، ایکو نہیں کروایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایسے ہی سٹل قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں، یعنی کوئی ٹپیکل
سینے پہ دباؤ یا درد نہیں آتا، گھٹن نہیں محسوس ہوتی ہے، ہلکا کہیں ڈسکمفرٹ ہوتی ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، اور یہ ایک سٹل سی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ شاید کسی جگہ پہ نالیاں کوئی بلاک ہیں جو یہ سمٹمز دے رہی ہیں. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر انہوں نے ٹی کروائی ہے اور وہ نیگیٹو ہے یا نارمل آئی ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ یہ ان کی ایج ایسی ہے جہاں پہ دل کی بیماری ہو سکتی ہے، انہیں اپنا سی ٹی اینجیو ضرور کروا لینا چاہیے. اور سی ٹی اینجیو یا اینجیوگرافی یہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ بتا دے گا کہ ہمیں کئی دفعہ ای ٹی ٹی بھی آپ کروائیں نا تو وہ بھی بہت سارے لوگوں میں 40% جو لوگ ہیں اس میں نارمل آتی ہے. آپ کو بیماری ہوتی بھی ہے تو وہ بتاتی نہیں ہے، وہ 40% میں نارمل آتی ہے. تو اس میں سے پر ضروری ہے کہ ایک اور جو نان انویزو ٹیسٹ ہے وہ سی ٹی اینجیو سی ٹی اسکین جو آپ کے دل کی نالیوں کا ہوتا ہے، سی ٹی اینجیوگرافی ہم جسے کہتے ہیں، وہ کروا لینی چاہیے. اور اس میں سے پتہ چل جائے نالیوں میں کوئی بلاکیج ہے کہ نہیں، اگر ہے تو پھر پراپر کنونشنل اینجیوگرافی کروا کے اس کا دیکھ لیں گے اس کا کیا علاج کرنا ہے، کیا میڈیسن ہے یا اسٹینٹ کی ضرورت ہے یا بائی پاس کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ انہیں ٹنامن تو یہ لے ہی رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ احتیاطاً اس کے ساتھ ایسپرین یا لوپرین یا ایسکاٹ 75 ملی گرام کی ایک ٹیبلٹ لے لیں، اور آپ ساتھ ہی اپنے کولیسٹرول کے ٹیسٹ کروا لیں، اگر وہ زیادہ ہے تو اس کی بھی دوائی لے لیں. لیکن فی الحال ایسپرین جو ہے ساتھ شروع کر دیں ٹنامن کے ساتھ، اور اپنا سی ٹی اینجیو ضرور کروا لیں. سر عام طور پہ باقی ٹیسٹ کچھ ضروری ہیں جو ہر کسی کو کرا لینے چاہیے اور جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو، اور کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو ہر کسی کو کچھ عرصے بعد کرا لینے چاہیے اور کس ایج کے بعد یہ ٹیسٹ ہو جانے چاہیے؟ دیکھیں ہم نے پروگرام کے شروع میں ہی بتایا تھا کہ آپ کو بلڈ ٹیسٹ جو ہیں جس میں بلڈ سی پی کمپلیٹ پکچر ہے، شوگر ہے، بلڈ شوگر ہے، پھر شوگر کا ایک ٹیسٹ ہے جو 3 مہینے کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہیموگلوبن A1C، وہ کروا لینا چاہیے. گردوں کے ٹیسٹ یوریا، کریٹینن اور الیکٹرائٹس کروا لینی چاہیے، لپڈ پروفائل کروا لینی چاہیے، اور اپنی یورک ایسڈ کروا لینی چاہیے. اور کبھی اگر آپ فرسٹ ٹائم کروا رہے ہیں تو اپنے جگر کے ٹیسٹ، لیفٹ جو لیور فنکشن ٹیسٹ ہے وہ، اور ہیپیٹائٹس بی اور سی ایک دفعہ ضرور کروا لیں گے. کہیں آپ ایکسپوز تو نہیں ہوئے، کہیں آپ کیریئر تو نہیں ہے ہیپیٹائٹس بی اور سی کے، کہیں وہ پازیٹیو تو نہیں ہے. اگر ہو کوئی تو پھر آگے جا کے اس کا علاج شروع کر دیں، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے انہیں مسئلہ جگر کا، لیکن انہیں پتہ نہیں چلتا. ان کا ہیپیٹائٹس بی سی پازیٹیو ہوتا ہے، جگر کے ٹیسٹ بھی خراب ہوتے ہیں، انہیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب لیور سیروسز ہو جاتا ہے یا پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے یا لیور فیلئر ہو جاتا ہے، پھر جا کے پتہ چلتا ہے. تو یہ جب ٹیسٹ ہیں تو ایک دفعہ آئی تھنک 6 مہینے میں ایک دفعہ یہ ٹیسٹ ضرور کروا لینے چاہیے، اور اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے اسی حساب سے اس کی دوائی بھی لے لینی چاہیے. سر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کولیسٹرول جو ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑا ٹیسٹ ہے جو لوگوں کا زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر سمجھ نہیں آتی، ٹیسٹ کرایا جاتا ہے اور اس میں کہ وزن زیادہ ہے، کولیسٹرول کا ٹیسٹ زیادہ نکلا ہے، کسی لوگوں کا ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ، کسی کا زیادہ نکل آتا ہے. ایک کالر ہے سر، پہلے کال لے لیں گے. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی لاہور سے بات جی کون بول رہے ہیں؟ دلاور بات کر رہا ہوں سر. دلاور صاحب. دلاور صاحب سوال کیجیے گا. جی یہ اس طرح کہ تھوڑا جب چلتا ہوں چھاتی میں اور باتوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے. جی دلاور صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 45. 45. آپ نے کہا آپ چلتے ہیں تو آپ کو چھاتی میں درد ہوتی ہے، یہ کب سے درد شروع ہوئی ہے؟ یہ تقریباً شوگر ہے مجھے، تو پہلے شوگر کی میں کرتا تھا تو چھوٹی تو آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے دلاور صاحب، آپ دوبارہ کال کر لیجیے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ہم آپ کا سوال نہیں سن سکے. جو کولیسٹرول کے بارے میں سر بات ہو رہی تھی کہ یہ کون سے ٹرائیگلیسرائڈ ہے، کسی کا ایل ڈی ایل زیادہ نکل آتا ہے، ٹوٹل کولیسٹرول زیادہ نکل آتا ہے، تو کس وقت کولیسٹرول اگر زیادہ کتنا زیادہ ہو تو پریشان ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ کا کولیسٹرول اگر 150-60 سے اوپر ہے تو پھر آپ کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے، اور 200 کو کراس کرے تو پھر وہ ریڈ لائن ہے، اس پہ دیکھیں گے جی کہ آپ نے کولیسٹرول کو نیچے کرنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، واک کرنی ہے، اپنی ای ٹی ٹی کروانی ہے کہ کہیں کوئی ایسی کوئی بیماری آپ کی ہارٹ کی نالیاں بند تو نہیں ہے جو ای ٹی ٹی میں پتہ چلتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں نارملی جب آپ کا کولیسٹرول تھوڑا سا 200 سے اوپر ہوتا ہے اور ایل ڈی ایل 100 سے اوپر یا 130 سے اوپر ہوتا ہے اور ایچ ڈی ایل جو ہے وہ 40 سے کم ہوتا ہے، تو پھر آپ کو خوراک میں احتیاط کرنی چاہیے، اور جو زیادہ تر اس میں گوشت کا کم استعمال، چکنائی کا کم استعمال ہونا چاہیے، پراٹھوں کا کم استعمال ہونا چاہیے، تلی چیزیں کم سے کم ہو. زیادہ جو چیز استعمال کرنی چاہیے وہ فروٹ اور سبزی ہے، جس پہ آپ کو دل کے لیے جو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، اور جو تلی چیزیں ہیں ان کو آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ
آپ کو واک شروع کر دینی چاہیے. واک سے بھی کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ نیچے آتے ہیں اور HDL جو اوپر جاتا ہے. 3 مہینے یا 2 منٹ پہلے ٹرائل دیں ہارٹ اس کو ایکسرسائز کو اور ڈائٹ کو, اور اس کے ساتھ اگر وہ نہ نیچے آئے تو پھر آپ دوائی شروع کریں, کیونکہ دوائیوں کے بھی اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, اور جہاں پہ بہت ضروری ہے وہاں پہ تو لینی ہے, لیکن جہاں پہ آپ اس سے بچ سکتے ہیں اور آپ ڈائٹ اور ایکسرسائز سے کنٹرول کر سکتے ہیں اسے ڈائٹ اور ایکسرسائز سے کنٹرول کریں. اور جب آپ کا کہیں کولیسٹرول زیادہ ہو تو پھر اپنا ایکو اور ETT ٹیسٹ ضرور کروا لینی چاہیے, کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کا ایک رسک فیکٹر ہے, لپڈ پروفائل آپ کا زیادہ ہے, کولیسٹرول زیادہ, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دل کی تکلیف ہو. تو وہ ETT سے ہمیں پتہ چلتا ہے جی کہ ETT خرابی تو نہیں ہے, اور وہ بتاتی ہے کہ کس ایریا میں بلاکیجز ہیں اور وہ والی چیز جو ہے وہ خراب آ رہی ہوتی ہے. اور اگر ETT میں کوئی ایسی بہت زیادہ خرابی آ جائے, یعنی 6 منٹ سے پہلے پازیٹیو یا 9 منٹ سے پہلے پازیٹیو آ جائے, اس میں چینجز آ جائیں, تو پھر ہمیں CT انجیو یا انجیوگرافی کروانی پڑتی ہے. ٹھیک سر, ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر میں طاہر محمود بول رہا ہوں. جی کہاں سے؟ یہ چک شہزاد سے سر. ٹھیک ہے جی طاہر صاحب سوال کیجئے. سر سوال یہ ہے کہ میری نا چیسٹ پہ درد رہتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, کب سے ہو رہا ہے؟ یہ کوئی 2 ماہ ہو گئے ہیں سر یہ درد ہوتا ہے, اور کسی ٹائم میں بیٹھا ہوتا ہوں نا تو اس طرح نا جھٹکا نما لگتا ہے, مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے بہت سخت نا. ٹھیک ہے, آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 46 سال ہے سر. ٹھیک ہے, اور آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں سر, شوگر بھی نہیں ہے اور بلڈ پریشر بھی. ٹھیک ہے, اسموکنگ تو نہیں کرتے, نسوار, سگریٹ, حقہ؟ جی اسموکنگ کرتا ہوں سر. ٹھیک ہے, کتنے سگریٹ پی رہے ہیں؟ سر ابھی تو بہت 4 پیتا ہوں, پہلے بہت زیادہ پیتا تھا. ٹھیک ہے, سو ابھی جو آپ کی فیملی میں دل کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں سر, کسی کو بھی نہیں ہے. آپ کے وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ سر وزن بھی اتنا نہیں ہے, نارمل ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے بتایا آپ کو چھاتی میں درد ہوتا ہے, تو یہ کیا آپ کو واک کرنے پہ, چلنے پہ بھی ہوتا ہے یا کسی وقت بھی ہو جاتا ہے؟ سر ویسے چھاتی پہ درد رہتا ہے, یہ سیڑھیاں وغیرہ چڑھوں نا میں تو پھر میرا سانس پھوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی اس کا چیک اپ کرایا ہے کہ نہیں کرایا؟ سر میں چیک اپ کراتا رہا ہوں جی, یہ جو ہے نا راول روڈ سے نا. جی جی. تو انہوں نے مجھے دوائیاں وغیرہ دی تھی, کہتے جی ECG تمہاری صحیح نہیں آتی ہے, ایکو وغیرہ, تو یہ میں نے کرائی, یہ سارے ٹیسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ صحیح ہے. ETT بھی صحیح آئی تھی؟ جی سر, ETT بھی صحیح آئی تھی آپ کی؟ ECG بھی سر میں نے کرائی تھی, وہ جو مشین پہ دوڑتے ہیں وہ بھی میں نے کرائی ہے. وہ ٹھیک آئی تھی؟ وہ کہہ رہے تھے اس میں تھوڑی گڑبڑ ہے سر. انہوں نے انجیوگرافی کا تجویز تو نہیں دی آپ کو؟ نہیں وہ کوئی بھی سر ایسا نہیں بتایا تھا انہوں نے. آپ کو کوئی دوائیاں ملی ہیں جو آپ کھا رہے ہیں ابھی, یا فی الحال کوئی دوائی نہیں کھا رہے؟ سر دوائی کوئی بھی نہیں کھا رہا ہوں, اسی لیے میں نے ابھی یہ پروگرام میں دیکھا تھا, تو سر آج اچانک ہی میں نے دیکھا, میں نے کہا بات کروں تمہیں. ٹھیک ہے, پروگرام سنتے رہیے, آپ کو آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا ٹائم ہے, ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. اچھا مشورہ دے سکیں گے. سر ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا ٹائم ہوا ہے, ناظرین حاضر ہوتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کارڈک کلینک. پروگرام کے نمبر میں بتا دیتا ہوں, 0519450030. سر بریک پر جانے سے پہلے طاہر محمود صاحب کا چیک شہزاد سے کال تھی. 2 مہینے سے ان کو 44 سال ان کی عمر ہے, 2 مہینے سے چھاتی میں درد ہو رہی ہے, سگریٹ پیتے ہیں, اور ETT میں تھوڑا مسئلہ آیا تھا, اس بارے میں جی آئی تھنک سب سے پہلے تو یہ سگریٹ آج سے بند کر دیں. سگریٹ دل کی نالیاں بند کرتا ہے اور پھر ہارٹ اٹیک کرتا ہے, ساتھ پھیپھڑوں کا کینسر, پھیپھڑوں کی بیماریاں, فالج, یہ ساری چیزیں کرتا ہے. تو انہیں چاہیے کہ سگریٹ بند کریں. ان کی ETT میں جو خرابی ہے اور یہ جو ہمیں علامات اپنی بتا رہے ہیں, اس سے لگتا ہے کہ ان کی شاید دل کی نالیاں بند اور انہیں دل کی تکلیف ہو. انہیں چاہیے کہ اپنی CT انجیو یا انجیوگرافی کروا لیجیے. انہوں نے بتایا کہ یہ بیچ میں راول جو ہے جو RIC میں گئے ہیں, یہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں, تو وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جب جائیں, دوائیاں تو اپنی شروع کر دینے, ایسپرین شروع کر دینی چاہیے, زبان کے نیچے رکھنے والی گولی اینجسٹڈ ضرورت کے وقت وہ سینے میں رکھنی چاہیے. اسی طرح اور گولیاں دوائیاں ہیں جو کہ ایک دفعہ یہ وہ اپنے ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے ساتھ وہ شروع کر دیں, اور انہیں اپنی انجیوگرافی CT انجیو یا دوسری انجیوگرافی ضرور کروا لینی چاہیے, تاکہ پتہ چل جائے ان کی نالیاں کتنی بند ہیں اور آگے
दवाइयों की ज़रूरत है या दवाइयों से ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है। तो ये बड़ा ज़रूरी। इसी तरह एक और कॉलर थे जो लाहौर से थे, दिलावर। हाँ दिलावर साहब, उनका भी यही सिलसिला था कि उनको कहते थे चलने से मुझे सीने में दर्द हो जाता है, तो उनकी भी यही बीमारी लगती है कि उनकी दिल की नालियाँ बंद है। मेरा उनको मशवरा है कि वो नज़दीक तरीन जो अस्पताल है वहाँ पे दिखाएं, और जो दिल का अस्पताल है दिखाएं। लाहौर में काफ़ी सेंटर्स हैं जहाँ पे दिखाएं गवर्नमेंट के, और वहाँ से अगर हो सके तो अपनी जो है वो एंजियोग्राफी और या CT एंजियो ज़रूर करवा लें, और दुआ डॉक्टर साहब से मिल के अपने सिम्टम्स बता के अपना जो अपने लिए नुस्खा तजवीज़ करवा लें और वो दवाइयाँ शुरू कर दें। ठीक है सर, एक कॉलर हमारे साथ है सर, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, मैं जिला बाग से बात कर रही हूँ। मेरा नाम निशिदा बीबी है। जी सवाल कीजिएगा। जी सर, सवाल ये है कि मेरी बहन को छाती में दर्द रहता है, तो उसके बाद ये तकरीबन 1 माह हो गया, 2 माह हो गए, उसकी छाती में दर्द रहता है। उनकी उम्र कितनी है जी? जी सर, उनकी उम्र है 25 साल। 34 साल। 25 साल, 25। 25। ये टीवी बंद कर दें, ये इससे हमें आवाज़ नहीं आती है आपकी। सर मैंने टीवी बंद कर दी है। जी जी। और क्या उनको शुगर वगैरह तो नहीं है, ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई इस तरह का मसला? सर ब्लड प्रेशर उनको है, शुगर नहीं है। ठीक है। ब्लड प्रेशर कितना हाई होता है और क्या दवाई खा रही हैं वो? सर कोई दवाई भी उन्होंने अभी नहीं ली हुई है, वैसे वो उन्होंने दवाई कोई भी नहीं ली है, मगर ब्लड प्रेशर उनका हाई होता है। कितना हाई हो जाता है? तकरीबन आखिरी दर्जे का ही होता है, तकरीबन 100 से ज़्यादा हो जाता है, कभी 100 से 55 हो जाता है, इस तरह हो जाता है, 20 इस तरह। ठीक। उनका वजन ज़्यादा तो नहीं है? नहीं सर, उनका वजन कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है। ठीक है। और आपके ख़ानदान में दिल का मसला तो नहीं है? जी सर, मेरी अम्मी को है। उनको किस उम्र में दिल का मसला हुआ? सर वो मेरे एक भाई की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद उनको हो गया था, तकरीबन 50 साल के बाद हुआ था। जी। भाई की डेथ भी दिल के मसले से हुई थी? नहीं, मेरे भाई की डेथ भी दिल के मसले से हुई थी। वो नेवी में काम करते थे, नेवी में थे। ठीक है। सो अभी उनका ये बहन का जो आप बता रहे हैं ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है और उनको हर वक्त दिल में दर्द रहता है, क्या ये वॉक वगैरह करती हैं, वर्जिश करती हैं? बहुत करती हैं वो, माशाल्लाह बहुत वर्जिश करती हैं, मगर उनके छाती में दर्द रहता है। तकरीबन 1 माह हो गया, कहती हैं कि मेरी छाती में दर्द होता है। ठीक है। क्या उन्होंने अपने ब्लड टेस्ट या कोई टेस्ट भी कराए हैं? सर अभी टेस्ट नहीं करवाया है। ठीक है। वो क्या परेशान तो नहीं रहती ज़्यादा हर वक्त इस टेंशन में? घर की टेंशन तो नहीं रहती है बहुत ज़्यादा? घर जी सर, परेशान वो रहती है, घर का तो बहुत ज्यादा टेंशन करती है वो, घर की टेंशन करती है। ठीक है। वो क्या सीढ़ियाँ दौड़ के आराम से चढ़ जाती हैं, और जो ऐसे दौड़ना पड़ जाए तो आराम से दौड़ लेती हैं, उस पर कोई तकलीफ तो नहीं होती है? या कहीं सैर करनी पड़े तो सैर कर लेती हैं बगैर तकलीफ के? सर ये मैं उससे पूछ लेती। ठीक। आप सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो आपको तकलीफ तो नहीं होती? आपको एक जनरल गाइडलाइन देते हैं, प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर 25 साल उम्र है, और जो उन्होंने बताया कि उनको दिल में की जगह पे थोड़ा दर्द होता है और कभी BP भी शूट करता है, थोड़ी परेशानी भी है घर में, इस बारे में थोड़ा पूछना चाहते हैं। जी, आई थिंक ये ख्वातीन अगर इस यंग एज में हों तो उसमें नॉर्मली ये कॉर्नरी आर्टरीज या नालियाँ बंद होने के चांसेस ज़रा कम होते हैं, लेकिन कोई भी उम्र इससे मुबर्रा नहीं है, वो किसी वक्त भी कोई चीज़ हो सकती है। जो करने वाले इनके टेस्ट हैं, इनके ब्लड टेस्ट हो जाने चाहिए, और एक एको टेस्ट जो है वो होना चाहिए। हो सकता है कोई ऐसी कोई पैदाइशी दिल की बीमारी ना हो, या रिमेटिक हार्ट डिजीज या वैल्व वगैरह कोई ख़राब ना हो। अगर वो नॉर्मल है और साथ ETT अगर करवा लेती हैं वो नॉर्मल है और ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, तो फिर फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। वही वाली बात है कि जब टेंशन होती है तो बहुत सारे लोगों को टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी में जो है सीने में दबाव या बोझ महसूस होता है, और कई दफ़ा घबराहट भी, पसीने भी आए थे उस टेंशन की वजह से। तो ये टेस्ट करवा के एटलीस्ट आप ज़रा अपने आप को क्लियर करवा सकते हैं, कोई ऐसा मसला तो इन्हें एको अपनी ज़रूर करवा लेनी चाहिए। तो होपफुली कई दफ़ा जब हम ऐसे मरीज़ों को देखते हैं तो बहुत सारे जब टेस्ट करवाते हैं तो उसमें से ज़्यादातर नॉर्मल निकलते हैं। अगर कोई टेस्ट ख़राबी आए भी तो वो फ़ौरन इनिशियल स्टेजेस में होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्टों की बात हो रही है और इसमें अपने कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट के बारे में बताया, ब्लड टेस्ट भी दीगर बताए काफ़ी सारे, जो शुगर का हो गया, ब्लड CP हो गया, गुर्दों का टेस्ट जो कि करा लेने चाहिए, और स्पेशली अगर उम्र 30 साल से ऊपर है तो फिर ज़रूरी 1 साल में 2 साल में एक दफ़ा कराने चाहिए। सर कोई इस तरह किसी को अगर सिम्टम्स होने शुरू हो जाएं, चेस्ट पेन, छाती में दर्द हो जाए, और वो किस तरह की दर्द है जिस पे वो समझें कि ये दिल की बीमारी हो सकती है और अस्पताल जाने की ज़रूरत है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, और आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई ज़ोर का काम करते हुए, कोई वज़नी चीज़ उठाते हुए, या चलते हुए, या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, चढ़ाई चढ़ते हुए
یا غصے کی حالت میں اگر آپ کو سینے پہ بوجھ آ جائے یا سینے میں گھٹن محسوس ہو یا گردن پہ درد ہو یا جبڑے میں درد ہو یا بازوؤں میں درد چند منٹوں کے لیے ہو اور ساتھ گھبراہٹ اور پسینہ وغیرہ ہو، تو یہ علامات ہیں جس سے دل کی تکلیف ہو سکتی ہے، اور آپ جو بھی کام کر رہے ہوں وہ کام اسی وقت روک دیں جب تک یہ تکلیف ٹھیک نہ ہو جائے، اور پھر اپنی پہلی فرصت میں ڈاکٹر صاحب کو جگہ دکھائیے، کیونکہ یہ دل کی اگر بیماری ہے، کوئی ہارٹ اٹیک آ رہا ہے اور اس وقت رک گیا ہے تو وہ بعد میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے اور آپ کو ڈیمیج کر سکتا ہو سکتا ہے کہ پھر جس وقت وہ آئے تو آپ کو اتنا مہلت نہ دے کہ آپ اسپتال جا سکیں، تو وہ جو آپ کے پاس ٹائم ہے وہی غنیمت ہے، اس میں آپ اسپتال جائیں اور اپنی تشخیص کروا لیں کہ جی کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے پروٹیکشن ہو جاتی ہے۔ تو جب ایسے علامات ہو اور کئی دفعہ آپ کو سینے میں درد نہیں ہوتا، پیٹ میں درد ہوتا ہے، ساتھ گھبراہٹ اور پسینہ ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، عجیب قسم کی فیلنگ ہے، یہ بھی دل کی ایک تکلیف یا دل کا اٹیک ہو سکتا ہے، اور جو اس میں معدے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر اسپیشلی جو ڈاکٹر ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جانا چاہیے، وہ اس کو تشخیص کر سکیں گے اور وہ دیکھیں گے اگر آپ کی ای سی جی ٹھیک بھی ہے، آپ کے بلڈ ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ سارے ٹیسٹ اس وقت تو ٹھیک ہوں لیکن نالی بند ہو اور آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا، پھر وہ فردر آگے ٹیسٹ سی ٹی اینجیو یا اینجیوگرافی جو ہے وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں۔ سر ایک اور کالر لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ تاج محمد جنوبی وزیرستان سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال کیجیے گا۔ جی سر، میرا دل کا مسئلہ ہے، میرا تقریباً 25 سال عمر ہے اور میں ایک پرائیویٹ ٹیچر ہوں، تو جب میں زیادہ ایکسرسائز کرتا ہوں تو دل میں اور زیادہ درد ہوتا ہے، دوائی بھی استعمال کرتا ہوں لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے زیادہ دوائی مت استعمال کرو۔ ٹھیک ہے، اپنی عمر ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں، کتنی عمر ہے؟ 25 سال۔ 25 سال ہے۔ آپ کو کیا شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، سگریٹ بس تو صرف نہیں یہ مسئلہ ہے استعمال کرتے؟ کہ اگر میں زیادہ ایکسرسائز کروں تو پھر اور زیادہ درد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے خاندان میں دل کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سگریٹ نوشی تو نہیں کرتے؟ وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی نشہ نہیں کرتا ہوں، کوئی چیز نہیں ہے استعمال کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ 2-3 کلومیٹر دوڑ لیتے ہیں؟ 2-3 تو بہت مشکل ہے میرے لیے دوڑنا۔ کیا مسئلہ جوگنگ کرتا ہوں، تقریباً 3-4 کلومیٹر جوگنگ کرتا ہوں۔ جی وہ کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے؟ تکلیف یہ ہوتی ہے جب میں زیادہ کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں یا کوئی اور زیادہ جوگنگ کرتا ہوں تو پھر اس دن کافی درد ہوتا ہے اور کبھی کبھی ٹینشن میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ جی یہ بتائیے کہ یہ جو درد ہوتا ہے کیا یہ چھاتی کے کسی خاص حصے میں ہوتا ہے یا پوری چھاتی میں بوجھ آتا ہے اور بازو میں جاتا ہے، جبڑے میں آتا ہے، اس قسم کا ہوتا ہے؟ نہیں صرف بالکل دل کے سائڈ پہ ہوتا ہے نا۔ کسی ایک جگہ پہ ہوتا ہے؟ آپ انگلی لگا کے یعنی بتا سکتے ہیں، یعنی اس طرح بتا سکتے ہیں یا نہیں پوری چھاتی پہ ہی ہو رہا ہوتا ہے؟ نہیں ایک سائڈ پہ ہوتا ہے نا، بالکل ایک سائڈ، دل کے سائڈ پہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بائیں سائڈ پہ۔ پسینے وغیرہ تو نہیں آ جاتے ساتھ؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی آپ نے ٹیسٹ کرائے ہیں اس کے لیے؟ ٹیسٹ تو نہیں کرایا ہے لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ زیادہ دوائی استعمال نہ کرو اور آپ کوشش کریں ایکسرسائز کریں لیکن کم کریں، زیادہ کریں لیکن آپ نے آپ کو اتنا زیادہ مت تکاؤ کہ آپ تکلیف ہو، درد ہو زیادہ۔ ٹھیک ہے، آپ کو ٹینشن، انگزائٹی، اس طرح کے مسائل تو نہیں ہوتے؟ ہاں کبھی کبھی ٹینشن زیادہ ہوتا ہے نا، اس کا وہ بہت شکریہ کال کرنے کا، پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ سر 25 سال ان کی عمر ہے، ان کو سامنے چھاتی میں درد ہوتی ہے، اسی بارے میں پوچھنا چاہتے تھے کہ جی آئی تھنک ان کے جو زیادہ تر سمٹمز ہیں وہی اسٹریس انگزائٹی والے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اپنے جو ٹیسٹ ہے، بلڈ ٹیسٹ اپنے جو ہے کولیسٹرول کا، شوگر کا، بلڈ سی پی اور یورک ایسڈ وغیرہ یہ انہیں کروا لینے چاہیے، اور ساتھ ساتھ ایک ایکو بھی کروا لیں، الٹرا ساؤنڈ جو دل کا ہوتا ہے اور اس میں ذرا پتہ چل جاتا ہے کوئی پیدائشی یا بیل والی بیماری تو نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ای ٹی ٹی ہو جائے جس میں سے پتہ چل جائے جی کوئی ای ٹی ٹی میں خرابی تو نہیں آتی، چلنے سے کوئی ای سی جی خراب تو نہیں ہوتی۔ اگر وہ یہ سارے ٹیسٹ ان کے نارمل آتے ہیں تو پھر انہیں فکر کرنے والی کوئی بات نہیں چاہیے کہ یہ روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ ڈیلی واک کریں، پیدل چلیں، اور وہاں سے جو بہت سارے ان کے جو سمٹم ہیں یہ اس کا ایکسرسائز کے ساتھ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ ٹیسٹ کروا کے ایک دفعہ دل کی بیماری کو انہیں رول آؤٹ ضرور کروا لینا چاہیے۔ سر ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، خواجہ منظور بول رہا ہوں مظفر آباد کشمیر سے۔ جی سوال کیجیے گا۔ جی میں جنرل صاحب کا ایک پیشنٹ ہوں، لاسٹ ٹائم تقریباً 3 ماہ پہلے ان کو چیک کروایا تھا۔ جی تو ابھی چونکہ میں ہارٹ پیشنٹ بھی ہوں، ان کی میڈیسن انہی کی لے رہا ہوں، تو ایک مسئلہ میرا جو ہے انہوں نے ڈسکس کرنا تھا جی کہ انہوں نے مجھے کوئی ٹیبلٹس دی تھی کارویڈا، جی
اور اس کے علاوہ لو بلڈ پریشر وغیرہ بھی لے رہا ہوں. مجھے نومبر میں ہوا تھا ہارٹ اٹیک, ٹھیک ہے, تو ایم آئی اٹیک ہوا تھا, تو اس کے بعد میں جنرل صاحب کے پاس رہتا ان کی انڈر ٹریٹمنٹ ہوں. ٹھیک ہے, تو باقی تو اللہ کا شکر ہے. میرا جو ای ایف اس وقت جو 30 تھا, ابھی رمضان میں نے مظفر آباد سی ایم ایچ میں سے ہی کروایا تھا, میرا 43 ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ابھی پرابلم میرا یہ ہے کہ میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے اکثر کھانا کھانے کے بعد. ٹھیک ہے, صبح کو ناشتے کے آدھے گھنٹے کے بعد میں بالکل فینٹ ہو جاتا ہوں, بالکل بے جان ہو جاتا ہوں, اور رات کو کھانا کھانے کے بعد بھی میرا بلڈ پریشر بہت لو ہو جاتا ہے. کتنا لو ہو جاتا ہے؟ یہ تقریباً 90-70 ہو جاتا ہے جی. اور اس کے ساتھ آپ کو چکر آتے ہیں یا کیا تکلیف ہوتی ہے؟ چکر بھی آتا ہے. میں نے رمضان میں اس رمضان کے بعد سیمت چیک کروایا تھا اپنے کارڈیولوجسٹ سے جو لوکل ہے یہاں پہ. انہوں نے کاربیٹا بند کر دی تھی کہ فی الحال کچھ دن نہ کھائیں. ٹھیک ہے, سنس دن میں نہیں کھا رہا ہوں, تقریباً 2 مہینے ہو گئے میرے, لیکن میرا بی پی جو ہے نا دن کو ٹھیک رہتا ہے, صرف کھانا کھانے کے بعد ڈراپ ہوا. ٹھیک ہے, یہ مجھے جو ہے نا اس بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ چھاتی میں درد تو نہیں ہوتا, بی پی لو؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. ابھی میں تقریباً چڑھائی میں واپس سے آیا ہوں 1 گھنٹے. ٹھیک, باقی میرا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ میڈیسن کون سی کھا رہے ہیں آج کل؟ میں ابھی لو بلڈ پریشر لے رہا ہوں صبح جی, اس کے ساتھ سسٹیک لے رہا ہوں, یہ جنرل صاحب نے دی تھی. شام کو لپیڈس دی تھی انہوں نے, ساتھ سسٹیک ہے جی, اور سسٹیک ہے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو کاربیڈا تھی تو وہ میں نے بند کر دی. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ ابھی آپ کو جو یہ جب آپ کا چیک اپ ہوا تھا تو ساتھ کوئی اور ٹیسٹ بھی ہوئے تھے, انجیوگرافی یا کوئی طرح؟ ٹیسٹ میرے سارے ہوئے تھے, سب ٹھیک ہے. جی, انجیوگرافی تو نہیں ہوئی تھی؟ انجیوگرافی ہوئی تھی, اس میں نومبر میں ہوئی تھی جب ہارٹ اٹیک ہوا تھا. جی جی. تو اس وقت میری مین آرٹری بند تھی, اس کے علاوہ 2 میں تھا کلاٹ. اس وقت اسٹینٹ پاس کرنے کی کوشش کی تھی نا, پاس ہو نہیں سکا تھا, اس کے کافی پرابلم ہوا تھا مجھے. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر میں جنرل صاحب کے پاس آ گیا تھا. کچھ دنوں کے بعد اسٹیبل ہونے کے بعد میں جنرل صاحب کے پاس آیا تھا, تو مجھے میڈیسن, اس کے بعد سے آپ میڈیسن پہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. اپنے پروگرام شامل ہوئے سے, مظفر آباد سے کال تھی. دوائیاں استعمال کریں, ہارٹ اٹیک ہوا تھا, بی پی لو ہو جاتا ہے سر. جی جی, آئی تھنک بی پی 90-60 جو ہے بی پی لو نہیں ہے, وہ تو نارمل ہے. اور انہیں چاہیے کہ جو وہ سسٹیک جو ہے, وہ سسٹیک کو بے شک بند کر دیں, کاربیڈا کو دوبارہ شروع کر دیں, وہ ان کے لیے وہ ٹھیک رہے گا. اور انہیں ایک دفعہ آ کے چیک کروا لینا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور اس کے بعد ہی ہم انہیں صحیح گائیڈ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. میڈیسن سر آپ بتا رہے تھے کہ دوائیاں جو ہوتی ہیں وہ کافی ٹائم سے کھانی بہت ضروری ہیں, اور آج کے پروگرام کا آپ نے کافی اچھی یہ جو انسٹرکشنز دی کہ ہارٹ اٹیک کے بعد میں پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. ناظرین, امید ہے کہ آپ کو آج کے پروگرام سے میسج ملے ہوں گے کہ یہ دل کے مریض ہمیشہ دوائی کھاتے ہیں, دوائی کم سے. جنرل صاحب نے بتایا کہ نسخہ صاف اپنے تھوڑے عرصے بعد اپنے کارڈیولوجسٹ سے صاف کروا لیں, یعنی چھوٹا مختصر کروا لیں, پر کچھ گولیاں, چند گولیاں ایسی ہیں جو آپ کو زندگی بھر کھانی پڑتی ہیں. اگر آپ وہ کھاتے رہیں گے تو آپ کو مزید پھر دل کی بیماری کا آگے بڑھنے اور خراب ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, اور آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگلے پیر کو دوبارہ اسی ٹائم پھر سے حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.